تحقیق اور ریسرچ میں کانٹیکٹ میرج جو ہے مطلب جس کو عرف عام میں متا بھی کہا جاتا ہے، اس کی کوئی قرآن میں کوئی دلیل ہے یا نبی پاک کی ہسٹری سے اس کی مثال ملتی؟ کس کی؟ کانٹیکٹ میرج کی، متا۔ ہاں متا جو ہے نا، میرے ساتھ کراچی سے ایک دوست 2-3 مرتبہ شیعہ دوست نے بات کی. میں نے کہا یار قرآن مجید میں نہ متا کے حلال کا ذکر ہے نہ حرام کا ذکر ہے، یہ مسئلہ قرآن کا نہیں. بس تمتعتم بمنہن کے ساتھ وہ بھی ٹھٹھا کر رہے ہیں، وہ اس کی بات نہیں متا کی. صرف میم عین دیکھ لینے سے متا نہیں بن جاتا. قرآن مجید میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہو، کہیں طلاق والی عورتوں کے لیے آتا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو فمتعوہن، اپنی حیثیت کے مطابق انہیں متا دو. یہ متا تو طلاق کراتا کوئی جوڑا بنا کر سود ہمارے اللہ دوسری بازار کے ساتھ نکالتے، ورنہ نہیں. اگر نہیں نبھا سکا شریف آدمی کی طرح رخصت کرو، جیسے شادی کا جوڑا لے کر گیا اس سوٹ بنا کر اس کے میرا تیرا ساتھ نہیں جب سکا. یہ متا تو طلاق ولل متعلقات متاع بالمعروف، کہ طلاق والی عورتوں کا حق بنتا ہے کہ دستور کے مطابق انہیں متا دو. لفظ وہاں بھی ہے. جب حج تمتع کی بات آئی فمن تمتع بالمرۃ الحج، کہ جب حج کرو تم تمتع کرو. وہاں بھی متا کرتے ہیں، متا الحج کے جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، سارے فائدے اٹھاتے ہیں، پھر وہاں سے حج کر رہے ہیں. یہ حج کا متا کراتے. عورتوں کا متا جو ہے نا متعۃ النکاح یا متعۃ النساء، یہ قرآن میں نہیں آتا. قرآن میں نہ حلال نہ حرام، یہ بحث ہی نہیں اس میں. یہ حدیث کی بحث ہے. رسول اللہ سے جو حدیث ہم تک پہنچی نا، اس میں یہ آتا ہے کہ حضور نے اس کی اجازت دی ہے. سفر میں، جنگوں میں بالکل صحابہ کرام کو آپ اجازت دیتے تھے. بیویاں ساتھ نہیں ہوتی تھی، دیر سے گھروں سے نکلے ہوتے تھے کہ تم ان عورتوں کے ساتھ کچھ دے کر نکاح متا کرتے تھے. یہ سنی بھی مانتے ہیں، یہ فتح مکہ تک چلتا. اب بات کیا ہے کہ سنی حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو روک لیا، شیعہ کہتے ہیں نہیں روکا. یہ ساری گفتگو حدیث کی ہے کہ آیا روکنے کی حدیثیں مستند ہیں یا نہیں ہیں. قرآن کو اس میں نہیں کسی کہتے. قرآن نہیں اس کا ساتھ دیتا، نہ حلال کا نہ حرام، اس میں یہ بحث نہیں، حدیث نہیں. اب سمجھنے کی باری. اب بھی ایک ساتھی وہاں پوچھ رہے تھے، بتایا کہ متا کا جو تصور سنی حضرات میں پھیل گیا اور مناظر لوگوں نے پھیلا دیا کہ متا بدماشی ہے، کہ جس عورت سے جیتے خواہ اس کا خاوند ہو، بس راستے میں مل جائے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کر لو. ہاں شادی شدہ عورت، پھر اس کے بعد عزت کوئی نہیں. ایک فارغ ہوا اس میں دوسرے سے اسی وقت کر رہی ہے. انہوں نے ایک جعلی متا گھڑ لیا اپنی طرف، جس کو سنتے ہی ایک آدمی کر رہی آ رہا ہے ایسی بدماشی. اب پوچھ رہا ہوں میں ان سے، پھر بگلیں جانتے کہ اگر یہی متا جو تو خارج جناح تھا، یہ رسول اللہ نے فتح مکہ تک تو مانتے ہیں کہ صحابہ کو اجازت دی، حضور زنا کراتے رہے. جبکہ مکہ میں زنا کے بارے میں آیا، ساری دنیا مانتی ہے کہ زنا برا ہے، حضور زنا کرواتے رہے. پھر بات نہیں سوچتی. میں نے کہا متا یار سمجھ لو بند ہو گیا، یعنی وہ بات کی بات. پہلے متا تو سمجھو، ذہن صاف کرو کہ حضور کراتے رہے. متا نے کہا بھائی کوئی کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ متا نہیں کر سکتا، اس کا تو خاوند موجود ہے. یہ نکاح ہے، جس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے اسلام میں اس سے ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا خاوند نہ ہو. اگر طلاق ہوئی ہے، موت ہوگی ہے، تو عدت نہ گزار رہی ہو، مسلم ہو یا کم از کم اہل کتاب ہو، دوسری قوم میں نہ. جو قرآن حدیث پابندیاں وہ سارے کا لحاظ کرنا، مہر دے گا. بعد میں یہ بھی ہے کہ وہ یہی نہیں مولوی صاحب جیسے بندوں کو بھی نہیں پتا کہ نہیں عدت بھی کوئی نہیں. کب یہ کہتے ہیں جعفری یار عدت ہے اس میں کہ جب نکاح ختم ہو، بے شک 1 گھنٹے کے لیے کرے، مگر وہ اور باؤنڈ ہوگی کہ یا 2 حیض گزارے یا 45 دن گزارے. اور اگر اس میں ثابت ہو جائے کہ حمل ہے، بچہ پیدا ہونے تک ٹھہرنا پڑے گا. اور وہ بچہ جب پیدا ہوگا اس خاوند کا حلالی بچہ ہوگا اور جائیداد میں حصہ لے گا. پھر کہتے ہیں یہ تو نکاح ہی ہوا. فرق کیا کہ دوسرا نکاح ہے محبت، کہ ہمیشہ کی نیت سے ہم کرتے ہیں، بعد میں بائی چانس طلاق ہو جائے، موت ہو جائے، وہ اس سے ختم ہوتا ہے. یہ کہ جب انہوں نے عہد کر لیا کتنی مدت کے لیے وہی طلاق ہے. باقی قانون سارے نکاح کے ہے. ایک بات پھر کہتے ہو اب سمجھ آئی کہ حضور کیوں کراتے رہے. میں بعد میں سوچتے رہیں گے کہ روک لیا جائے. پہلے نسا سمجھ لو کہ وہ نکاح ہوتا تھا خالص نکاح، جیسے دین میں حلال عورت ہو، دین میں اس کے ساتھ نکاح کی اجازت ہو، حرام کاری کا نام تھا جی. اب بعد میں جھگڑا رہ گیا کہ وہ بند کر دیا. جن کو یہ تسلی ہوگی کہ بند ہو گیا وہ کہتے ٹھیک ہے. جن کو ہوا کرے یار یہ حدیثیں کوئی نہیں معتبر، حضرت ابن عباس جیسے، جابر ابن مسعود بعد میں بھی کہتے رہیں کہ یہ حلال ہے،
وہ بھی تو تمہاری سنیوں کی کتابوں میں اتنے بڑے بڑے صاحب قرآن کے عالم وہ جائز مانتے، مگر یہ خود شیعہ عالم بھی کہتے ہیں ان کی حدیثوں میں بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے جن کے پاس بیویاں نا ان کو نہیں اجازت دی گئی، یہ بھی عیاشی کرتے ہیں۔ امام نے صاف کہا کہ جب اللہ نے بیوی کے ذریعے تمہیں مستغنی کر دیا، بیوی ہے کیوں کرتے پھرتے؟ سفر میں ہوتا تھا، وطن سے دور میں ہوتا تھا، کوئی شخص انگلینڈ گیا یا کسی ملک کے وہاں رہنا مہینہ 2 مہینہ بیوی بھی نہیں لے جا سکتا۔ اب ایک راستہ تو ہے کہ خواہش پوری کرے وہ زنا کرے، ایک یہ کہ نکاح کرے، کوئی عورت تلاش کرے حلال نکاح کر لے، جب وہ آئے تو اس کو سمجھے طلاق ہی ہوگی، چھوڑ دیا اس کو۔ اب ان دونوں راستوں میں دیکھ لیں کون سا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے کہ زنا ٹھیک ہے، خواہش تو تنگ کرتی ہے، پردیس ہے، اتنی موج سے خان بیوی سے بچڑا ہوا۔ تو یہ سنیوں کی حدیثوں میں بھی شیعوں کو جو سفر میں ہوتا تھا، ضرور کہتا ہے یہ گھروں میں نہیں ہوتا تھا، کچھ وہ بھی حد سے بڑھ گئے، انہوں نے سرے سے کہہ دیا کہ نہیں ہے وہ نکاح، بالکل نکاح موقع کہنا چاہیے جس کے ساتھ ٹائم ہے، بعد میں ادھر گزار دیا اور آج پیدا ہو جائے سنبھالنا اس کو، بیٹا اس کا کرے نا اب بات۔ مولانا صاحب طلاق کے یہ باتیں ہیں جو یہ لوگ سیکھتے کچھ نہیں، میرے بارے میں پروپیگنڈا وہ فلاں، اور میں کہتا ہوں کسی معاملے میں تم کہہ دیتے یہ بریلوی ہے، کسی نے کہا کسی نے کہا بھابی، تم تو اپنے پیمانوں سے ناپتے ہو، تم بلند نہیں ہوتے کہ ان چیزوں سے اونچے ہو کر سوچو کہ جو میں نے کہا اس کی دلیل لو، آیت دیکھو حدیث دیکھو پرکھ لو کہ صحیح ہے، مانا یہی ہے، اس کو مانو۔ میری ذات سے دشمنی آنے شروع کر، جہاں اکٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس سے بچو، وہ گمراہ ہے، بے دین ہے۔ میں نے کہا کچھ آپ سے مانگتا نہیں، لیتا نہیں، الحمدللہ اللہ نے زمین دی ہے، بیٹے کما رہے ہیں، ڈیڑھ 2 لاکھ ایک مہینے میں ایک مجھے کیا تو میں دین چھپاؤں؟ میں نے تو شوق سے پڑھا ہے، ہر امتحان میں اول آیا، پرائمری مڈل میٹرک سب، کیوں میں اب دین کو چھپاؤں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ مولانا